جی زکریا صاحب آپ جی 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 زکریا بھائی وہ بولیں پلیز. آپ زکریا بھائی اپنا آپ کا میوٹ ہے کھولیں چلیں. جی بھائی میں نے آپ کی ساری ویڈیوز وغیرہ سنی ہیں جو آپ نے وائس چلائی تھی. ٹھیک ہے میں وہ اسی بات پہ ہوں کہ منی خدا والی بات جو انہوں نے الفاظ بولا وہ بالکل گناہ ہے اور غلط بھی ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ گناہ ہے کہ بات کو کفر ہے؟ سنیں. گناہ ہے کہ ایک کفر ہے؟ سیکنڈ ایک منٹ. میں گناہ میں کہوں گا کیونکہ میں کلمہ گو کو کبھی بھی کافر نہیں کہوں گا. جس نے کلمہ پڑھا ہے نا قادیانی نبی بھی کا. کلمہ گو ہیں، قادیانی بھی کلمہ گو ہیں. قادیانی کلمہ گو تو نبی کا کلمہ تو نہیں نہ پڑھ رہے. کس نے آپ کو کہا وہ کہتے ہیں ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ہمارے نبی کا نام لے کے کلمہ آپ نے کہاں سے سنا کہ جب پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ وہ ہمارا کلمہ یعنی کہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ وہ تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. میرا ایک آپ دوست کو ہے نہیں پتا قادیانی قادیانی وہ تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑے مسلمان؟ میری بات سنیں. قادیانی تو وہی ہے نا کہ جو مرزا غلام کو قادیہ مان رہا ہے نبی آخری نبی مان رہا ہے. تو میرا ایک لیکن دوست کلمہ تو خود وہ تھا کہتے ہیں قادیانی ہم وہ تو نہیں کوئی بات کلمے میں نہیں لگا رہا. بھائی، وہ تو کہتے ہیں کہ کلمہ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی پڑھتے ہیں نا، تو اب ہم اس کو کافر کہیں گے کہ نہیں؟ بھائی میں نے آپ کو فالو کر لیا. میں آپ سے انشاءاللہ بعد میں بات کر رہا ہوں. میں نا جاب پہ ہوں تو میں انشاءاللہ لازمی آپ سے بات کروں گا. میں نے آپ کو فالو کر لیا. میں جی آپ کو ٹھیک ہے، میسج بہت کروں گا. شکریہ میں بہت شکریہ آرڈر زکریا ذرا بھائی. میں ایک بنانا ہے. میں آپ سے بعد بہت میں بات شکریہ، کرتا ہوں. بہت شکریہ زکریا بھائی، بہت شکریہ. انشاءاللہ جی نیچے ظاہر صاحب آئے ہیں، ظاہر احمد قادیانی صاحب. وہ بول رہے ہیں جی اگر مجازی خدا ہو سکتا ہے تو منی خدا بھی ہو سکتا ہے. آپ اوپر آئیں اور بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے کیسے منی جو ہے خدا بنا. اگر آپ آ سکتے ہمت ہے تو آ جائیں، آپ ہاں جی. اگر نہیں اچھا، نیچے جائیں. ہاں اچھا، وہ میں ساتھ ساتھ بتا دوں، یہ جو منی خدا کا عقیدہ ہے نا یہ قادیانیوں سے لیا ہوا ہے. میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دوں، بہت آپ اچھے لیں لگے. اس کو، آپ اس کو ظہیر کو لیں، آپ میں نے ظہیر کو ریکویسٹ لیں. کی ہے میں لیکن حوالہ وہ پڑھتا ہوں میں نے قادیانیوں ریکویسٹ نے. کی ہے لیکن وہ آ نہیں رہا. عثمان بھائی وہ آ نہیں رہا. ریکویسٹ ڈال دی ہے. نہیں وہ آئے گا بھی نہیں. اس کو 16 دن دوبر سے خون جاری رہتا ہے. وہ تو سارے مرضیوں کو رہتا ہے. وہ آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا یہ آ گیا ظاہر احمد بندہ آ گیا. جی ظہیر صاحب. جی جی آ جاتے ہیں آ جاؤ. تو آپ نے یہ کیا ہے چیپٹر 8 کی 17 نمبر آیت کیوں نہیں پیش کی جس میں اللہ کہتا ہے کہ تو نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہے جس نے انہیں قتل کیا. تو نے ان پر کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ ہے جس نے ان پر کنکریاں پھینکی. یہ آپ نے مینشن کیوں نہیں کی؟ یہ ڈرامہ کیوں رچایا؟ ہوں ذرا سمجھائیں میرے کو. اچھا ٹھیک ہو گیا، میں سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. آپ جماعت احمدیہ قادیانیہ سے ہے نا؟ ایسے ہے نا جی؟ جی 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 وہ تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا اچھا بتا ٹھیک دیا. ہو گیا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ہاں ہاں. اچھا جی. عثمان بھائی اچھا وہ جو نیچے آپ یہ آیت پہ پڑھ. عثمان بھائی نیچے یہ لکھ رہے تھے اگر مجازی خدا ہو سکتا ہے تو جو ہے منی خدا کیوں نہیں ہو سکتا. ان کا عقیدہ اس کا مطلب ہے کہ منی خدا ہو سکتا ہے. اس پہ بات کریں ان کے ساتھ، میرے خیال میں بہتر رہے گا کہ منی اسی پہ خدا پہ. بات کر رہے ہیں نا ہم، اسی پہ بات ٹھیک. کر رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے وہ آیت پیش کی ہے. اور ان کا عقیدہ بھی یہ ہے انما امرک اذا رد شیئا ان تقول له کن فیکون. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کن فیکون کی صفت دے دی ہے. اور اس کا عقیدہ یہ ہے، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ اصل میں منی خدا کا عقیدہ کن کا ہے؟ وہ قادیانیوں کا ہے. وہ ان کو وہ پڑھ دیتے ہیں ہم. اچھا جی. ان کے کتب میں منی خدا کا عقیدہ اس طرح ہے. وہ جو ابھی آیا تھا نا ایک بندہ، وہ کہہ رہا ہے جنت میں کہا ہے، جنت میں کہا ہے. یہ دیکھیں قادیانیوں کا بھی عقیدہ جنت میں ہے منی خدا کا. وہ کہتا ہے کہ در حقیقت نجات نام ہی ان اعلیٰ صفات کا ہے. اعلیٰ صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا کا ہے جو اللہ کی صفات ہیں. اسی طرح جنت میں اللہ کی طرف سے جو مومنوں کو دیا جاتا ہے وہ ایک زائد چیز ہے. جیسے دوست کے سامنے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے سامنے اچھے کھانے رکھ دیتا ہے. ورنہ نجات اصل میں جنت میں داخل ہونے کا نام نہیں بلکہ ان صفات کا
اپنے اندر پیدا کرنا جو اللہ میں پائی جاتی ہیں وہ نجات ہے. ایک کہ اللہ کی صفات میں یہ انسانوں کو شریک کر کے یعنی کہ منی خدا کا کن فیکون کا عقیدہ رکھتے ہیں. اچھا جی، جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ آیت ہے کہ اس میں یہ ہے کہ وہ کنکر آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں، تو اس سے پہلے ہے تو نے اس سے نہیں کیا قتل مراد کیا ہے کہ بلکہ آپ اللہ ہے یہ جس کہنا نے چاہتے قتل ہیں کیا. کہ ہاں بالکل اللہ نے قتل کیا، تو اللہ نے فرشتوں کی ہاں فوج مجھے کو سمجھائیں یہ اللہ نازل قاتل ہے ہمارا، فرمایا. نعوذ باللہ. ہاں بتاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجا. صحابہ فرماتے تھے کہ ہم تلوار ہی سامنے کرتے تھے کفار کے تو گردنیں اتر جاتی تھی، تو وہ جو فرشتوں کی جماعت تھی انہوں نے مدد کی صحابہ کی. اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا تذکرہ قرآن میں فرمایا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں کرنے والا کون تھا؟ اللہ ہی اپنے اسباب سے فرشتوں کے ذریعے سے کروایا. تو اس سے اچھا اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ اللہ نہیں بن گیا. ایک منٹ اب ایک میں منٹ بتاتا ایک ہوں آپ منٹ کو. ایک منٹ جی وقت ہوگا ضائع. جی مجھے یہ سمجھائیں ان جی الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. مجھے یہ بتائیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وہ ملائکہ کیوں نہیں دکھے؟ کوئی صحابی آج تک ملائکہ دیکھ کر ایمان لے کر آیا ہے؟ کوئی ایسا اسلام پیش کیا گیا؟ ٹھیک ہو گیا. کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں قادیانی کہ صحابہ نے کسی بھی صحابی رسول نے فرشتے کو نہیں دیکھا؟ اس کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا وہ. نہیں، کیا آپ کروڑوں یہ عقیدہ کروڑوں رکھتے ہیں کہ کروڑوں صحابہ نے؟ ایک فیکٹ آپ کے سامنے میں رکھ دوں. جب یہ نہیں اگلی مکہ سے بات نہ دوڑی جائیں، آگے نہیں نہ نہیں نہیں دوڑے، نہیں پہلے نہیں نہیں، مجھے بتائیں کیا ایک آپ کی منٹ جماعت کا یہ عقیدہ ہے؟ او اور یار میری بات سنو، آپ آگے کیوں دوڑتے ہیں؟ جماعت سے پہلے ابھی قرآن آئے گا. جماعت ظہیر صاحب آگے نہیں دوڑنا، پہلے آپ نے آیت پیش کی، میں نے اس کا بھی جواب دیا. ابھی تک فرشتوں کے جواب نہیں ذریعے دیتا. اللہ نے مدد فرمائی، اصل میں وہ حقیقی وہی تو یار سنو صحیح. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اصل میں حقیقت میں کرنے والا کون تھا؟ اللہ ہی تھا. فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو. ایسا نہیں اصل میں ہوتا، کرنے والا کون تھا؟ اللہ ہی. ایسا نہیں ہوتا. آپ جھوٹ مار رہے ہیں اس کیسا وجہ ہوتا سے ہے؟ کہ اگر کیسا اگر ہوتا ہے؟ ایک کیسا منٹ ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو فرشتے قرآن کتاب کی شکل میں لے کر آتے. کتاب کی شکل میں قرآن کا نزول نہیں ہوتا، جو صاف بتا رہا ہے کہ فرشتے اس طرح نازل نہیں ہوتے کہ لوگ ان پر ایمان لے کر آ جائیں، ورنہ ساری دنیا ایمان لے کر آتی. اب پھر آگے بھاگی جاتے ہیں. یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ کس کا ہے کہ بھائی فرشتوں کو دکھا کر ایمان لانے کا تذکرہ ہے؟ وہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. فرشتوں کو دکھا کے ایمان لانے کا تذکرہ کہاں پہ؟ قرآن میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں قرآن پہ اوپر. اچھا جی، آپ بھاگی جاتے ہیں بھائی. میں نے جب آپ کو بتا دیا کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اصل میں وہ مدد کس کی ہے؟ حقیقت میں اللہ ہی کی ہے مدد. ابابیل کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو ابابیل انہوں نے کیا کیا؟ سورہ مجھے یہ بتاؤ. نہیں کہیں پہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یار، سیدھی سی بات ہے تو کیوں میرے جھوٹ بھائی. بولا اگر آپ نے کہ کیوں جھوٹ اور بولا یار آپ نے؟ کسی سے جھوٹ بول دیا آپ نے؟ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اتاری، کتاب کی شکل میں دکھا نہیں رہے. سب سے بڑا جھوٹ تو آپ نے بولا ہے. اچھا ہاں بتائیں. اچھا، یہ موضوع ہے کہ کتاب اتاری، یہ موضوع ہے کتاب اتاری. وَلَوْ نَزَّلْنَا بھاگے عَلَيْكَ ادھر کِتَابًا بھاگے، فِي بات ہو قِرْطَاسٍ رہی تھی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ منی كَفَرُوا خدا مَاذَا کے أُنزِلَ اوپر. إِلَيْكُمْ. دیکھیں بس جب ہم مرزیوں کو پکڑتے ہیں نا گچی سے، تو یہ کیا کرتے اور ہیں؟ کبھی ادھر جاتے ہیں، مرضیوں کبھی کو ادھر چھوڑو، جاتے ہیں، کبھی ادھر مرضیوں جاتے کو ہیں، چھوڑو. مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کو کبھی جو تم قرآن دکھا رہے ہو وہ کتاب کی شکل میں نازل ہوا ہے؟ عثمان بھائی اگر کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا تو سب سے بڑا جھوٹ تو آپ نے بولا ہے. عثمان بھائی ظہیر صاحب یار کوئی ظہیر بیچ میں صاحب نہ یہ بولے، جس کتاب کوئی بیچ میں نہ بولے، ایک منٹ، کوئی بیچ میں نہ بات کرے. اچھا بھائی، اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ وہ سنے جی.
اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے ہمارا اس عقیدہ سے یہ ہے کہ انسان نبی کہاں اللہ کو بھاگ دیکھ کر ایمان سکتا نہیں ہے؟ لے کر آتا. وہ فرماتا ہے وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا معاذ اللہ. بھائی او آپ تو میرے یہ بے مانتے ہیں وقوف اللہ تعالیٰ نے دوست، فرمایا نا کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ چوروں کی طرح آئے گا. آپ کا تو عقیدہ اللہ کے بارے جی میں ہم یہ ہے. نے نہیں کہا، او یار ہم نے نہیں کہا، یہ کرسچینٹی کی بہت بڑی فلسفی ہے. وہ چوروں کی طرح اندھیری رات میں آئے گا. تم لوگ یہ وہ اعتراض کرنا یار شروع کر دیتے ہو، بات کو سمجھتے نہیں جلد ہو. 20 کرسچنوں ہے، کی یہ بہت بڑی فلسفی ہے کہ حضرت جلد عیسیٰ چوروں 20 کی طرح آئیں ہے گے اور صفحہ اندھیری رات میں 396. ساری نیک روحوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جائیں گے. یہ ان کی فلسفی ہے. یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ ان کا ایمان تو بتایا. اچھا آپ نے ہاں آپ نے خود مان لیا کہ مرزا قادیانی نے بھی خود لکھا. آپ نے کہا یہ کہاں پہ ہے کہ یہ عیسائیوں نے کہا؟ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اسے انسان کہاں پا سکتا ہے؟ وہ چوروں کی طرح پوچھی کہتا ہے میں آؤں گا معاذ اللہ. ہاں یہ یہ کرسچینٹی کی عیسائیوں کی فلسفی طرف ہے. جا قابض کے ہے. کرسچن سے پوچھ لو، جا کے کسی بھی کرسچن سے پوچھ لو. اس کو گوگل کر کے دیکھو، 1000 صفحہ اتر کے آ جائے گا، لکھا ہوا آ جائے گا. ہاں اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہو بچوں کی طرح. اتنی بڑی فلسفی کا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور کرسچنوں سے کہاں پہ بات ہے؟ کیا کرو. کہاں پہ پڑھائے مجھے وہ حوالہ دے کہاں پہ ہے کہ یہ یار ایسا کہاں پہ ہے ایسا پڑھائے مجھے. کرو، ابھی حوالہ دے دیتا ہوں. ایسا کرو، اس کو گوگل کر لو. ہی از گوئنگ ٹو کم لائک اے تھیف ان اے ڈارک نائٹ. یہ لکھ کے دیکھو گوگل پہ ابھی. ٹھیک ہے. اب مرزا قادیانی نے اپنے خدا کے بارے میں بھی اس کو مانا کہ نہیں مانا کہ وہ چوروں کی طرح پشیدہ آئے گا؟ اور یار ہماری تعلیم تو کرسچینٹی کی ہے نا. جو اللہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہود اور انہی کے ساتھ آیا ہے نا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا خدا تو نہیں دکھایا. آپ کی ہاں آپ یعنی کہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی تعلیم کرسچینلٹی سے لی گئی ہے. یہ دیکھو میں آپ پڑھ کے سناتا ہوں. کہتا ہے سوائے سننے والوں تم سب یاد رکھو یہ پیش گوئیاں معمولی طور پر ظہور میں نہیں آئیں تو تم سمجھ لو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں. ان پیش گوئیوں نے اپنے پورے ہونے کے وقت دنیا میں تہلکہ برپا کر دیا اور شدت گھبراہٹ سے دیوانہ بنا دیا. اکثر مقامات میں عمارتوں اور جانوں کو نقصان پہنچایا. تو تم خدا سے ڈرو جس نے میرے لیے یہ سب کچھ کر دکھایا. وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اسے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح آؤں گا معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ چوروں جی کی جی طرح جی آتا اسی طرح اسی طرح اسی طرح ہے ہیں؟ اسی طرح. اچھا اسی طرح آتا ہے. اچھا جی جی چور جو ہے وہ اچھا لفظ ہے، اچھا لفظ ہے یا ڈیروگیٹو لفظ ہے؟ بتائیں ذرا. تو مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ قرآن میں کو جب یہ آیا، ایک منٹ، قرآن میں جب یہ آیا کہ ہم نے انسان پر لباس اتارا، اور مجھے یہ بتائیں کہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عدالت میں کیوں نہیں لے گئے کہ حضور آپ تو نعوذ باللہ جھوٹ مار رہے ہیں، ہم پر کوئی لباس تو اترا ہی نہیں آسمان سے، کیوں نہیں لے کے گئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ٹھیک ہے ہے کہ میں نے کتاب اب آپ اتاری، کتاب کی میوٹ کریں. مرزائیوں کی آپ عقل چیک کریں، ان کی دوبر سے 16 دن خون جاری رہتا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ اس کی موضوع وجہ چل یہ رہا ہے ہے کہ مرزائی جی. نبی، او بتاتا ہوں جواب مرزیا سن لو. چپ کر کیونکہ صحابہ کافر نہیں تھے. الحمدللہ صحابہ جو تھے وہ دین پہنچانے والے اور صحیح سمجھنے والے تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ لباس جو ہے وہ آسمان سے بارش کے جزاک ذریعے اللہ. جب بس اب آپ بس اب فصل بس گئے، اگتی ہے پھر اس سے آج ہی سے یہ آپ بنتا ہے. قادیانی ہو اور گئے. مرزائی چپ کر مرزائی چپ کر. اچھا صحابہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا جو مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ چور جو ہے نا وہ خدا چوروں کی طرح آئے گا. ایک منی خدا کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس کا اس نے جواب نہیں دیا. کیوں مرزا قادیانی نے عقیدہ دیا ہے منی خدا کا، اس کے اوپر یہ جواب بات نہیں کرے گا. کہتا ہے اور میں کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جنت میں وہ چاہیں کرو جو بھی پھر ان کی بات. خواہش ہوگی ان کو ملے گا. اگر تمہاری خواہش ہوگی منی خدا بننے کی تو کیوں نہیں پوری ہوگی؟ ذرا سمجھاؤ میرے کو. ہاں ٹھیک ہو گیا. عثمان بھائی بتاؤ دیکھیں اللہ مجھے کہتا موقع ہے سارے دیں. کہ ہر خواہش پوری ہوگی. عثمان بتاؤ. بھائی مجھے ہاں موقع دیں. ٹھیک ہے. دیکھو جی ٹھیک ہے میں آخری بات کروں گا. دیکھیں جی مرزا انجینئر والے سارے سننے، قادیانی بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے، آپ خواہش کریں منی خدا بنے گا. جبکہ مرزا انجینئر والے بدترین گستاخ، انہوں نے تو یہ کہہ دیا خواہش بھی نہیں تو کرنی اللہ، پڑے گی. یہ اللہ نے یہ تو آفر اللہ، چلائی ہوئی ہے. ایک منٹ تو بات یہ تو سنو اللہ بھائی، کا ایک منٹ بات سنو.
ये तो अल्लाह का वादा है, जो ख्वाहिश ये करेंगे। ऑफर चलाई हुई है अल्लाह ने कि आपको मिनी खुदा बना देगा, आपको मिनी खुदा बना। देखे कादियानी खुद तस्लीम कर रहा है, मर्जियो मिर्जा इंजीनियर वालों लख दी लानत नहीं है। नहीं देख लो, एक काफिर भी नहीं, इस अल्लाह अकीदे को कह रहा है मान रहा है, जो तुम्हारे ख्वाहिश अकीदे करेंगे को। उन्हें मिलेगा। जी अल्लाह कह रहा है जो ख्वाहिश करेंगे उन्हें मिलेगा। मोहफज भाई, आप गुफ्तगू करें, आप गुफ्तगू करें, जी मैं बाद में करता हूँ गुफ्तगू। जाहिर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। और जाहिर साहब मेरा एक सवाल है आपसे। बिस्मिल्लाह। जाहिर अहमद, अच्छा जाहिर अहमद साहब, मुझे तकरीबन 4-5 दिन से नींद नहीं आपको पता है इस बात का? क्या? मैं सख्त परेशानी के हाल में, नींद नहीं कौन? आ रही मुझे। जी मैं जी। आप जो कादियानी हो, मैं आप लोगों को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कातिल समझता हूँ। अच्छा। पूछे क्यों? जी 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 पूछे क्यों? जी जी, पूछे, बताएं। मिर्जा साहब ने रवानी खजाइन जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 171 आखिरी 3 लाइनें उसमें लिखा है कि अगर किसी गिलहरी को सर पे डंडे मारकर जी जी और पत्थर मारकर मार दिया जाए और जी जी वापस उसका सर गोबर में दिया जाए तो वो वापस जी जिंदा जी हो जाती है। आप जी एग्री जी करते हैं जी। इस बात से? आप लोगों को, अगर आप साइंस का चैनल देखेंगे ना, तो उसमें एक गुलहरी उन्होंने दिखाई है कि वो जितनी मर्जी ऊंचाई से छलांग मारे, लेकिन वो जब गिरती है ना तो अपने बदन को फैला लेती है। गुलहरी जैसी एक चीज़ होती है सर उसके। गुलहरी एक जैसी मिनट एक मैं मिनट और एक बात कर मिनट रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वो पर्सनैलिटी हैं, वो शख्स हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक, या जो वो बातें, आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ इसको आसान करने के लिए, सवाल को आसान करने के लिए। आपने गौर किया होगा कि जिन लोगों ने जमात अहमदिया से अलहदगी इख्तियार कर ली, ठीक है, ज़रा गौर से सुनना है, उन्होंने एक वीडियो क्लिप यूट्यूब पर डाली और उन्होंने लिखा कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी झूठे ही नहीं बल्कि मुल्हिद हैं। किन्होंने लिखा? मेरे ही भाइयों ने लिखा जो जमात अहमदिया के हिस्सा थे। आप क्या समझते हैं उन्होंने ये वीडियो क्यों बनाई? ज़रा मुझे ये समझाएं। मैं नहीं इसमें मैं इसका मेरे जवाब है, इस बात का जवाब है। गौर से सुनिए। उन्होंने, उन एक्स अहमदियों ने वीडियो बनाई, उसका टाइटल ये दिया कि या जवाब भी खुद देते जाओगे, मुहाफिज भाई देने को दे बात करने उस्मान दो, भाई, सवाल भी खुद, जवाब उस्मान भी भाई खुद। देखो, उस्मान भाई एक मिनट देने दे पूरी बात करने एक दें। मिनट एक मिनट एक मिनट बड़े काम की बात बता रहा हूं। अगर कोई जमात अहमदिया का भी बंदा सुन रहा है तो उसके भी काम आएगी। उन्होंने, मेरे ही भाइयों ने जो जमात अहमदिया के हिस्से थे, उस वीडियो को टाइटल देते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठे ही नहीं बल्कि मुल्हिद हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? आपका क्या ख्याल है? अगर वो इस किस्म के मोजज़ात पर यकीन रखते थे कि गुलहरी जिंदा हो जाएगी, उसको उसका सर गोबर पे दबा दिया और फलाना दबा दिया, तो वो उनको मुल्हिद क्यों कह रहे हैं? ये समझाएं मेरे को। अच्छा इसका मैं मतलब आपसे ये है, इसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये बंदा तो कुरान के सारे मोजज़ात का इनकार करता है। ये वजह है उनके वीडियो बनाने की। बात समझ में आ रही है? अच्छा कुरान की बात आप छोड़ें, आप मेरी बात सुने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये गुलाम मिर्जा कादियानी ने ये बात लिखी हुई है अपनी किताब में? ओ यार, ये तो बच्चों के एक्सपीरियंस उन्होंने लिखे हुए हैं। बच्चे ऐसे खेल खेला सर उधर करते किसी थे। जगह बच्चे का जिक्र, उस हवाले में किसी जगह मेरी बच्चे का बात सुनो। एक्सपीरियंस का जिक्र? यूट्यूब सर सुन यूट्यूब लेना में सर, यूट्यूब को गोली मारे। आपकी मिर्जे की किताब, यार, मिर्जा यूट्यूब कादियानी की किताब में यूट्यूब को गोली मार दें आप। मिर्जा कादियानी की किताब में जो बात लिखी है उससे आप एग्री करते हैं? अनम्यूट करें। और मेरी बात सुनो, उसको यूट्यूब को गोली इस वजह से नहीं मार सकते कि कुरान ने इसको मौजू बनाया है कि इंसान ने कौवे से सीखा। हाय मेरी किस्मत, यार वो कौवा भी छोड़ो मुझसे यार, ज्यादा, इंसान एक मिनट एक ये मिनट, पूरा कौवा आपकी भी किताब मुझसे में ये ज्यादा हवाला होशियार है। मौजूद है या नहीं है? मेरे मुझे इस बात हाँ या नहीं में जवाब दें। आपकी किताब में ये हवाला मौजूद है या ओ नहीं? आपके किताब में ये हवाला मौजूद है या नहीं है? है ना? एग्री करते ना आप? हाँ, 100% है। हजारों अच्छा लोगों मुझे ये बताएं, सुन लेना सवाल सुन लेना, मुझे ये बताएं, ये अगर बात थी तो जब मिर्जा मरने वाला था तो उसके सर पे आपने डंडे क्यों नहीं बरसाए आपके लोगों ने, और उसे गोबर में उसका सर गूं में जाके क्यों नहीं दिया? बिल्कुल जवाब दो।
जवाब तुम आ लोग रहा है। कातिल हो मिर्जे के। ओ यार जवाब आ रहा है, हौसला ते रख यार। उस ਤੁਸੀਂ ਗੁਲੈਰੀ का जो ਉਸਨੂੰ ਟੱਟੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸਰ ਔਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ यार ਉਸ ਨਾਲ? ओ सुन अच्छा सुन मुहाफिज तो भाई ले। उनका ना जवाब सुन ले एक बार, उनका जवाब सुन ले। जी जज्बाती हो जी रहे हैं, जी जाहिर भाई बताएं। जज्बाती हो रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि जिस तरह गुलैरी मीसना बन जाती है ना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जब आपने YouTube में देखा होगा वो ऐसे एक्ट करते हैं कि वो मर गए, ताकि दूसरा जो जानवर है वो मरा ਜਿਹੜਾ हुआ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ एक ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ मिनट ਡੰਡੇ यार, एक ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ मिनट ਭਾਈ। इन्ना एक मिनट मुहाफिज भाई, एक मिनट ठहर जाए ना ना भाई, मुहाफिज भाई ठहर जाए। अच्छा जाहिर भाई देखें, अच्छा ना ये उस्मान भाई माइक म्यूट मैं वो हवाला पढ़ देता हूँ भाई, एक मिनट कासम भाई, मैं वो हवाला पढ़ देता हूँ। یہ لگا بھی دیں، پڑھیں بھی تھا لگا यार मैं हवाला मैंने पढ़ मान देता हूँ। लिया तो मेरी लगाने आवाज आ की रही क्या है? जरूरत है? उन्होंने कैसी मान लिया जाहिलों वाली जी। बातें हाँ। कर रहे हो? अगर मैंने मान उस्मान भाई ने नहीं मान नहीं, लिया। हवाला एक पढ़ता उस्मान हूँ, भाई हवाला यार पढ़ता हूँ। अजीब वो आदमी हो तुम लोग। कहते हैं कुदरत تو इलाही یہ بھی में مانو से। کہ وہ قاتل ہے۔ हाँ और सुनते सही ना, नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं मिर्जा कादियानी के ऊपर। और सुनते सही। आप मिर्जा कादियानी के ऊपर झूठ बांध रहे हैं। आपने यार ये कहा है, झूठ बांधा है आपने कि वो जो गुलैरी है वो मिसनी बन गई थी। मिसनी नहीं, उसमें तो बात ही नहीं है। ओए, आपने झूठ बांधा है मिर्जा कादियानी के ऊपर। देखो अपने नबी के ऊपर झूठ बांध रहा है। इसको म्यूट करें, यार इसको म्यूट करें, मैं हवाला पढ़ूं। कहता है कि कुदरत पढ़ें। इलाही ये है, हवा- कुदरत इलाही में से ये भी देखा गया है, कुदरत इलाही में से ये भी देखा गया है, जब एक गिलहरी को पत्थर या सोटे से मारा जाए वो बज़ाहिर बिल्कुल मर जाती है, मगर अभी अभी ताजा हो तो अगर उसके सर को गोबर में दबा दिया जाए तो चंद मिनट में वो जिंदा होकर भाग जाती है। ताजा हो, मक्खी ताजा भी हो, ताजा हो। अगर पानी में मर जाए तो वो भी जिंदा होकर भाग जाती है। हाँ, तो वो मिसनी हो जाती है। जो तो जब उसको मिर्जा कादियानी को टट्टी मूतर आ रहे थे तो बज़ाहिर वो मरने वाला था, तो आपने उसको गोबर में दबा के सोटे क्यों नहीं मारे? जी इसका जवाब अल्लाह ने कुरान में दिया है। अल्लाह कहता है कि चलो मान ली, چپ کر وہ چپ کر، اللہ نے جو قرآن میں सुनते جواب सही, دیا ہے अल्लाह چپ کر۔ कहता है कि اور तुम تو قاتل ہے، تم لوگ مرزائی जो- سارے قاتل ہو، एक- एक تم لوگ मिनट چھٹی जवाब بن کے قاتل ہو۔ यार जवाब मुहाफिज साहब, उसकी बात सुन तो लें। अल्लाह पूछता है कि तुम पुराने नबियों को क्यों कत्ल करते रहे हो? वो तो सच्चे थे तुम्हारे अपने ईमान के मुताबिक, तुम तो उनके भी कत्ल के दर पे रहे हो। अल्लाह तुमसे पूछता है। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन लोग जो एतराज करते थे और नबी मानने को तैयार नहीं थे, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी पहले भी यही हाँ, हकीकत तो आपने क्यों नहीं बचाया अपने नबी को? आप वो तो अल्लाह अपने ने नबी बचाना को क्यों था नहीं ना। बचा सके? आपने तो बचाना था, आपने कौन सा कत्ल करना और था? मैंने उसका नहीं, जवाब आप दे बचाते दिया। इसको गोबर में डाल के, इसको और पत्थर यार पत्थर और छोटे मेरी- मारते। आप मैंने तो जवाब حسن दे بھائی یہ दिया। قاتل ہیں، عثمان بھائی قاتل ہیں، نہیں مرزے دے۔ ایک جگہ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی سارے معجزات کا انکار کرتے ہیں، قادیانی قرآن کے۔ دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معجزہ دکھا کیوں نہیں رہے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو 1000 بیماریاں تھیں، دوسری دفعہ کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ آپ لوگ پاگل تو نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کی بالکل یہودیوں کی طرح کی مثال ہے کہ جس بچے کے انہوں نے خود ختنے کیے ہیں اس پر یہ الزام لگا یہ تو آپ نے مرزا قادیانی کو پاگل کہہ دیا، کیونکہ وہ کہتا ہے جس کے کلام میں ختنے کیے ہیں تضاد اس ہو پر یہ الزام وہ لگا رہے پاگل کہ اس ہوتا نے خدائی کا ہے، دعویٰ کیا۔ وہ پاگل ہوتا ہے، آپ نے تو پاگل ثابت کر دیا مرزا کو۔ بالکل یہودیوں والی ہے، جس بچے کے ختنے کیے ہیں اسی پہ الزام کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بھائی مرزے کے خطرے ہم نے نہیں کیے، مرزے قادیانی خطرے ہم نے نہیں کیے، اس کے خطرے جو ہیں یہ لاش نے کیے تھے۔ آپ جو سوال کا جواب ہے وہ دیں کہ آپ نے اس کو گوبر میں کیوں نہیں اس کو رکھا، جب مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جو یعنی کہ جو مر جاتی ہے نا گلہری، اس کو اگر گوبر میں دبا دیں تو دوبارہ ہو جاتی ہے زندہ، تو آپ نے مرزا صاحب کا سر جو ہے گوبر میں کیوں نہیں دبایا؟ وہ جواب دیں۔ اس باقی لیے نہیں چھوڑیں۔ دبایا کہ آپ لوگوں نے بھی 1,24,000 انبیاء کی سنت کو نہیں جی، میں نے مرزا قادیانی کو حرامی نہیں بولا، میں نے آپ کو بولا ہے کہ مجھے جواب دیں۔ آپ یہ اگر یہ بات کریں گے تو پھر جو ہے نا مرزے کی ماں بہن بھی ایک ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی۔ اس طرح کی بےعزتی آپ نے کی۔ گالی نہ دیں قاسم بھائی، گالی وہ بھی نہ دیں، آپ بھی گالی نہ دیں۔ نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی، ہم نہیں دیتے۔ ایک منٹ ٹھہر جو محافظ بھائی، ظاہر اگر آپ نے جو ہے انبیاء کرام پہ بات لے کے ہے نا نہیں تو پھر ہم آپ کی ایک منٹ سنیں گے۔ آپ مرزے کا جو ہے نا جواب دیں جی۔ اچھا ظاہر بولیں۔ صاحب، ایک گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں قرآن سے، اکثر میں نے دیکھا ہے
لیکن آپ کی تحقیق کچھ بھی نہیں ہوتی, کوئی ذرا سی بھی آپ کی تحقیق نہیں ہوتی. یعنی چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا, اگر وہ بھی اگر آپ کا رد کرنا چاہے نا تو 1 منٹ میں آپ کا رد کر سکتا ہے. نہیں تو میں آپ نے یہ کیوں نہیں تحقیق کرتے, مجھے یہ بتائیں آپ. ایک منٹ جی میں نے یہ جو دلیل دی کہ سب سے بڑے دنیا کے جھوٹے آپ ہیں کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے کتاب اتاری ہے اور کتاب کی شکل میں اللہ نے کتاب نہیں اتاری. پھر آپ دیکھیں نا, میری بات سنیں, ہم کسی مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ نے کتاب کی شکل میں قرآن اتارا, نہ ہی اللہ نے یہ کہیں پہ قرآن میں یہ کہیں پہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب. بات سنیں میری بات سنیں, کہیں پہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی قرآن میں کہیں پہ کوئی آیت اس طرح کی ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب جو ہے وہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں آپ پہ نازل کی ہے کہیں پہ کوئی آیت؟ جی زہیر صاحب, آپ قرآن پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں, مسلمانوں پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں. یار جب تم یہ کہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیسے جھوٹ ہوا بھائی, کیسے جھوٹ ہوا؟ کتاب اتری نہیں, ابھی آپ نے کہا ہے. کیا چیز ہے؟ ابھی آپ نے کہا نہیں کہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں اتری. میں نے یہ کہا ہے کہ کہیں قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کتاب کی شکل میں آپ کو قرآن دیا ہے. اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس کے باوجود تم یہ تو کہتے ہو آپ کہ اللہ کی کتاب ہے. یہی الزام تو آپ لگا رہے ہیں میرے اور بھائی جان بات سن لینا. ہم یہ قرآن جب ایک کتابی شکل میں آ گیا, یعنی کہ ہم نے اس کو کلیکٹ کر کے, وحیوں کو کلیکٹ کر کے, سن تو لینا بات بھائی, بات سن تو لیں. ابھی اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے یہ کتابی شکل میں موجود ہے, تو کوئی کتاب ہی کہیں گے نا اس کو, اور کیا کہیں گے اسے؟ تو کتاب کو کتاب کی طرح مان لے کرو. ویسے جو قرآن میں لکھا ہے اسے کیا کہیں گے؟ الہامات نہیں, اللہ کا کلام کہیں گے نا, اللہ کا کلام کہیں گے نا اس کو. کتاب تو نہیں کہیں گے نا بھائی جان, جو کتاب کے اندر لکھا ہے وہ اللہ کا کلام ہے نا. ہاں جو نازل ہوا وہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. کتاب تو اس کو بعد میں کتابی شکل دی گئی ہے. ٹھیک ہے لیکن ایک دیکھو, ایک غور کرو کہ جب اگر آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں نا, مثلاً سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھ کے دیکھیں گے نا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن ایک لٹریچر کے اندر انسان سے بات کرتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ کو آپ کا جو اعتراض ہے نا, اللہ نے وہ اپنا لباس محسوس ہوا کہ ہم ننگے ہو گئے ہیں. آپ کا جو اعتراض ہے نا, آپ کا جو اعتراض ہے نا, آپ کا اعتراض ہے کہ بھی آپ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کتاب, اس اعتراض کا جواب آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ بعد میں دوسرے ٹاپک پہ بعد میں بات کرتے ہیں. اس کا میرے بھائی اس اعتراض کا جواب بالکل ایسا ہے, اگر آپ یہ کہیں گے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں نے لباس اتارا, لیکن لباس کی شکل میں لباس نہیں اترتا, قرآن کی آیات کی لباس بنتی ہیں, میں آپ کی بات ماننے کو تیار. اور یہ کس میں لکھا ہوا ہے لباس کی شکل میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں؟ وہ آیت پیش کرو لباس کی شکل میں. 7:26 کہاں پہ لکھا ہے لباس کی شکل میں جھوٹ بولے ہو؟ پڑھو وہ آیت پڑھو, ترجمہ پڑھو, قاضی جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. 7:26 پڑھ, چیپٹر 7 پڑھ. ہاں تو وہ بتاؤ کہ وہاں پہ لکھا ہے عثمان بھی آرام سے تسلی سے بات کریں ان سے. جی ہاں, اللہ کہتا ہے کہ میں نے لباس اتارا اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے. تو آپ ابھی لباس کی شکل کہہ رہے ہو. ہاں جی, ہاں, اس کے آگے لکھا ہے کہ یہی قرآن کی آیات ہیں. آپ پڑھ. ہاں اچھا جی 7 کی سورہ اعراف کی 26 ہے نا, 26 اور 27 دونوں پڑھنا. 26 اور 27 دونوں ٹھیک ہو گیا. ظہیر صاحب, آپ کی نا انفارمیشن کے لیے, ایک جو گرامر ہوتی ہے نا, گرامر کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تفضیل ہے. نے گرامر پڑھی ہوئی تھی بات سنیں, قرآن کے نزول سے پہلے. بات سنیں ذرا. آپ گوگل کریں گے نا, گوگل کے اوپر آپ جا کے لکھیں اس میں تفضیل. جب آپ اس میں تفضیل لکھیں گے نا, اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی. وہ ڈیٹیل جب پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں پہ جو لباس اور لباس کے بعد تقوی کے لباس کا جو ذکر کیا ہے نا, اس کا کیا مطلب ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو گرامر کا پتہ نہیں ہے, آپ کو قرآن کا پتہ نہیں ہے, قرآن کی آیتوں کا پتہ نہیں ہے, آپ بحث کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے, یقین مانے. اب آپ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی کتاب میں سے.
ٹھیک ہے جی. اب وہ کتاب کا جو آپ جو سوال ہر جگہ پہ کرتے ہیں نا، میری تو آپ سے کبھی گفتگو ہوئی نہیں. اگر میری آپ سے گفتگو ہوئی ہوتی تو میں آپ کو جواب دے دیتا. میری آپ سے پہلے کبھی گفتگو اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوئی. آپ سورہ کہف پڑھیں، اس کے آیت نمبر بھی میں آپ کو دے دوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کتاب میں سے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو کتاب ہے وہ اصل میں لوح محفوظ ہے. وہ ایویں چلیے نہ مارو یار، کیڑا اللہ ہے جڑا کتاباں لکھدا تے ہاں کتاباں جی، پڑھدا. یہ نا آیت 1 منٹ دے رہے. اب وہ آیت سن لو نا، جس میں تم جھوٹ بول رہے ہو کہ لباس کی شکل میں، لباس کی شکل میں. دیکھو وہاں پہ کیا لکھا ہے، اس کا میں ورڈ بائی ورڈ بھی ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ تنگی نہ ہو. جھوٹ کیسے بول رہا ہے، کئی بار اس کو پکڑا ہوا ہے جھوٹے اس کے، اور لوگوں کے سامنے قرآن پہ یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. لباس کی شکل میں اتارا، لباس کیا لباس کی شکل میں اتارا ہے بھائی؟ اچھا جی ہے، یا بنی آدمہ قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم، یہ والی ہے نا آیت آپ کہہ رہے ہو. ہیلو، کدھر گئے؟ اچھا وہ ہے کہ جی ہم نے تم پر لباس نازل کیا. ٹھیک ہے، بالکل اللہ نے نازل کیا اس کو. جب بارش ہوتی ہے تو وہ نازل کا معنی کیا ہے؟ جو چیز اوپر سے جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے. بارش ہوتی ہے، اس سے فصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا لباس بنتا ہے. تو بالکل لباس جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھک کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی ہے، اس کے اوپر سمجھایا ہے. تم کہتے ہو لباس کی شکل میں، لباس کی کہاں پہ لباس کی شکل میں نازل کیا؟ جھوٹ بولتے ہو، لباس کی شکل میں نازل کیا. بتاؤ عثمان کہاں پہ بھائی، ہے لفظ لباس کی شکل میں نازل کیا لباس کو؟ عثمان بھائی یہ سامنے لگی ہے، اس کو بولیں یہ نا پڑھے خود اور ہمیں بتائے. جی جی جناب بتائیں ذرا. ظاہر صاحب کچھ بولو گے بھی؟ یہ ظاہر صاحب، ظاہر صاحب وہ ویکھیا جی بیوچے نہیں ہو گیا کتے. عثمان بھائی میری آواز آئی تھانوں؟ ہاں جی جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. وہ دیکھو جی آ رہی آواز آ رہی ہے. دیکھیں ویکھیا جی ذلی بولی نہ ہو گیا ہے. بندے کا کام چیک کریں. قرآن کی غلط جو ہے تعویلیں آپ کرتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو آگے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو وحی اپنے رسول کی طرف کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. اب مجھے بتائیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ جو اپنی کتاب کہا ہے، تو یہ اللہ کتابیں، آپ کے سوال کا جواب آپ کو قرآن سے یہ میں نے دے دیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے خود لکھی ہے یہ تو میں نے نہیں کہا. کس نے لکھی ہے یہ ہمیں اللہ نے بتایا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا جو سوال ہے یہ ملحدوں والا سوال ہے. یا تو آپ اقرار کر لیں کہ آپ ملحد ہیں. وہ مولد نہیں، آپ اقرار کریں کہ آپ ملحد ہیں. آپ میری بات سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح چیزوں پر مطلب نہیں بھائی، میں نے آپ کا مطلب کیا کرنا ہے ظاہر صاحب؟ میں نے آپ کا مطلب کیا کرنا ہے؟ کہ اس طرح بھی چیزوں پر نہیں ہوتا ہے. آپ کی بات نہیں، میں نے آپ کے مطلب کو کیا کرنا ہے؟ مجھے صرف اتنا جواب دے دیں. یہ جو قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو وحی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی کتاب میں سے وحی کی ہے اپنے انبیاء کی طرف، اور اس کتاب کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. وہ بھی میں آپ کو آیت کہیں گے تو وہ بھی میں آپ کو
نہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے بات کہی ہے لباس کے متعلق، یہ بات کیوں نہیں کہی تم نے؟ یہ سمجھاؤ. سنیں اور بھائی ظاہر صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ 2 آیتیں، جو ایک آیت ہے نا وہ والی، اس آیت کے اندر جو دوسرا جو اندر آگے جو جملہ ہے نا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تقوی کا لباس، اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں. اس کو آپ کو نہیں پتہ اس میں تفضیل کا مطلب، میں نے کہا گوگل کر لیں، اور بھائی گوگل کر لو. جب 2 چیزیں بیان ہوتی ہیں اور اس میں سے جی جی آپ کریں، بات مکمل کر لیں پھر کرتے بات. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب 2 چیزوں کا آپس کے اندر جب موازنہ کیا جاتا ہے نا قرآن کے اندر، جب کہیں پہ بھی ایک بات جو ہے 2 دفعہ بیان ہو رہی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک لباس ہے جو لباس پہننے والا لباس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس لباس کو جو تقوی کا لباس ہے اس کو افضل بتایا ہے. اس کو تفضیل، اس میں تفضیل کہتے ہیں اس کو. وہاں پہ 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک چیز بیان نہیں ہوئی. لباس کا بیان ہوا ہے لیکن 2 جگہ پہ بیان ہوا ہے، ایک لباس پہننے والا اور ایک لباس تقوی کا. اس لباس کو اللہ نے آیات بھی قرار دیا ہے اسی آیت میں. یار آیات تو ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ، آیات کا مطلب ہے اللہ کی نشانی. بھائی یہ اللہ کی نشانی ہے نا. میری بات سنیں نا، انسان جو تھا، انسان، یہ حضرت آدم کی دعا ہے، یہ ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے لباس. یار ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ آگے اس میں سے دوسری بات نکال لیتے ہیں. یہ آپ کا جو طریقہ ہے نا، یہ آپ کا سیکھنے والا طریقہ نہیں ہے. یہ آپ کی جو روش ہے نا، یہ صرف اور صرف ڈھیٹ پونا ہے آپ کا. آپ کو کتاب کا جواب بھی دے دیا، آپ کو لباس کا جواب بھی دے دیا، ٹھیک ہے جی. اب آپ سے جو سوال ہے، محفوظ بھائی نے پوچھا تھا کہ وہ مرزا صاحب نے وہاں پہ جو بتایا ہے کہ بھی گلہری کو سوٹے مار کے اس کو گوبر میں دفنا دیا جائے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. ہاں، کیا یہ بات یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت آپ نے بھی نہیں اپنائی. بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ کوئی بندہ جو اللہ سے دعویٰ اس کا ہو کہ میں اللہ سے الہام پا کے باتیں کرتا ہوں، میرے پہ وہی نازل ہوتی ہے، تو وہ کیا اسی بات کر سکتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو؟ تو آپ کو بتا دیا، آپ یہ والی بات کرتے ہو، ایک جگہ ان کو کہتے ہو انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، دوسری دفعہ ان کی جدت پہ نہیں، اس پرٹیکولر بات پہ آ جائیں نا آپ، اس سرٹن بات پہ آ جائیں نا آپ ہمیں چھوڑ دیں گا ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے. اس پرٹیکولر بات پہ آ جائیں کہ کیا یہ بات جو ہے، یہ جو بات انہوں نے کی ہے، کیا یہ سائنٹیفکلی یا کسی بھی صورت یہ بات جو ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ بس اتنا بتا دیں، بات ختم. یار تم کو خاک بھی نہیں پتا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ صاحب کہتا ہے کہ میں ان پہ فرشتے نازل کرتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کون سے ایسے لوگ تھے جو فرشتوں کو دیکھ کر ہمارا یہ سوال نہیں ہے، پھر وہ بھاگ گیا ادھر سے. ہمارا اس وقت سوال نہیں ہے. ظاہر صاحب بات یہ ہے کہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں نا، جو وہ سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جھوٹ نہیں بولتے. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا کہ یہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ جو بات کرتے ہیں یہ میری وحی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اب آپ مجھے بتائیں یہ بھی غلط. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. یہ قرآن کی آیت کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب آپ نے اپنی طرف سے فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے، تو جو نبی نے فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہم آمین کہیں گے. ہم انہوں نے جو کہا سچ کہا انہوں نے. ہاں بالکل، اللہ قرآن وہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میں حکم دیتا ہوں، جو بات کرتا ہوں، وہ اللہ کی وحی سے ہی ہوتی ہے. تو یہ بتاؤ کہ وہ یہ پھر قرآن کی آیت کیوں نہیں ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے؟ بتاؤ ذرا میرے کو. وہ کچھ آیتیں، وہ ایک وحی مطلوع ہے، بتاتا ہوں میں. یہ قرآن کی آیت کیوں نہیں ہے؟ بھائی جان بتاتا ہوں مرضی، اس سے مراد جی عثمان بھی، اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ آپ ماں کے قدم اٹھائیں گے تو نیچے جنت ہوگی. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. کہ یہ قرآن کی آیت کیوں نہیں ہے؟ بھائی اب نبی علیہ السلام نے جو باتیں کی ہیں، جو نبی علیہ السلام نے باتیں کی ہیں، تو کیا وہ قرآن ہے؟ کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ کس نے یہ کہا ہے؟ بتائیں. ایک اب میں بتاتا ہوں، مرزا قادیانی کی کتابوں سے بتاتے ہیں ان کو. ان جوہلا نے تو پڑھا نہیں ہوتا. مرزا قادیانی کی کتابوں سے بھی بتاتے ہیں آپ کو. اچھا جی، ایک تو ہوتی ہے نا وحی مطلوع، ایک ہے وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع جو ہوتی ہے وہ ایسی وحی ہے جس کے الفاظ و معنی دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تم پہلے قرآن تو پڑھ لو. قرآن
ओ एक मिनट मरज़ई, कि मैंने मैंने अल्लाह को कुरान ही गले पढ़ा सड़े था। कीचड़ की खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। चलो मरज़ैया, एक मौजू से रूल इधर समझाओ। मिर्ज़े कादियानी से भागते क्यों हो तुम? तुम्हें ना वो निशान नंबर, तुम्हारा काम जो है ना वो बताता हूँ मैं, तुम्हारा तरीका कार ना पता क्या है, वो तरीका कार ज़हीर तुम्हारा साहब, यही है। जो अच्छा मुतशाबिहात है पढ़ो ना, जो इसके ऊपर, आयात है। एक मिनट आसिफ भाई, जी जी। इसका इसका इलाज यही है। अच्छा भाई ये इसके ऊपर आयत पढ़ो जरा। तुम मुझे कह रहे थे कि हर मामले में आयत पढ़नी है, अच्छा ये आयत पढ़ो जरा कि वो जो आने वाला मसीह मऊद है, वो जनाब जब आएगा तो उसकी दुबर से 16 दिन खून जारी होगा। ये कौन सी आयत में, कौन सी हदीस में लिखा है कि जब वो आएगा तो उसकी दुबर से 16 दिन खून जारी होगा? पढ़ो आयत और पढ़ो हदीस, चलो। हाँ, वो आयत ये है कि अगर नबी को गारे सौर में पनाह लेनी पड़ती है ना, तो उसके एक मिनट, वो आयत गारे शोर वाली कौन सी आयत है, वो पढ़ो सुनाओ। हाँ हाँ, हाँ पढ़ो, वो आयत हजरत पढ़ो, दुबर अयूब से पर, 16 दिन खून जारी जी होगा। जी, वो हजरत अयूब पे जितनी तकालीफ आए वो भी बता दें। हाँ उनके ठीक है, जिस्म पर आप कीड़े म्यूट पड़ गए करो, थे, वो कीड़ों को आप उठा के म्यूट करो। वापस। और मुखालफों के ऊपर मौजा बनाया था। मिर्जा कादियानी ने कहा कि ये मेरा मौजज़ा है और सबर दुबर और से 16 इस्तिकामत, दिन सबर जारी और हुआ है। इस्तिकामत का, हाँ हाँ, सबर और इस्तकामत हुई है, इस्तिकामत का इसको मौजूदा मौजज़ा था। करार दिया हो। हाँ इस्तकामत, ये मौजज़ा है जी, कभी इस्तकामत का जी। नबूवत, ये सुने जी, हाँ बात सुने जी, अब बात तो सुनो, बात तो सुनो। ऐसे दुबर से 16 दिन खून जारी होने वाले जो है ना, वो बड़ा, बात सुनो, ऐसे दुबर से 16 दिन खून जारी होने वाले अगर नबी, आपको बड़ा बड़े मिल जाएंगे। और बात तो सुन लो यार, इसको नीचे उतारो। अंजीर का बच्चा जो है वो नीचे म्यूट माइक कर ही जाएगा, कर ही जाएगा, कर ही जाएगा। अच्छा जी सुने जी, अस्सलाम हजरत वालेकुम अयूब रहमतुल्लाहि व अलैहिस्सलाम, बरकातहू। वो ओ यार एक मिनट, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जो है वो बीमार हुए और अल्लाह की दुआ, अल्लाह से उन्होंने दुआ फरमाई थी और वो सेहत याब हुए। क्या उन्होंने मुखालफों के ऊपर ये बात पेश करके कि देखो मैं तंदुरुस्त हो गया, मुझे मान लो, मेरा ये मौजज़ा है, क्या अंबिया ने ये किया था? ठीक हो गया। अच्छा इसको मिर्जा कादियानी ने मौजज़ा करार दिया है और इसको मौजज़ा करार देकर उसने मुखालफों के ऊपर इत्माम हुज्जत करने के लिए ये बात लिखी है। तो ये जो जितने भी कादियानी मर्ज़वाटू हैं जिनकी अकल जो है वो मारी गई है, उसको कहते हैं कि ये सबर वाला मौज़ा है। अच्छा सबर वाला मौज़ा था, तो इस तरह तो बड़े बड़े साबर गुजरे हैं, तो वो क्या सारे मसीह मौद बन गए? लख दी लानत है भाई इनके ऊपर जी कसम। जी यार अपने दोस्तों को ऊपर ले लें, अपना कासिम भाई, जी बोलिए। कासिम भैया अपने जो दोस्त नीचे बैठे हैं सबको ऊपर ले लें। इस तरह से जब खाली बराड होती है ना, तो वो फिर उसका कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। अपने जो साथी नीचे बैठे हैं कॉल डाल के ऊपर आ जाएं भाई। अपने जो दोस्त नीचे बैठे हैं ना, वो कॉल डाल के ऊपर आ जाएं, फिर चाहे बोलिएगा ना, लेकिन ऊपर आ जाएं। अस्सलाम जी वालेकुम गनी साहब आप बात करें। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम अच्छा रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा माशाल्लाह, आप उलमा सब बैठे हैं। तो जब भी कोई आता है ना तो उसको कहें जी ठीक है अपना सवाल पेश करे, और जब तक उस सवाल का जवाब तसल्ली बख्श उसकी समझ में नहीं आ जाता, उस वक्त तक कोई और टॉपिक नहीं छेड़ना। मैं समझता हूँ कि भी इनका वतीरा ही ऐसा है कि जब इनको वो समझाते हैं तो उधर से भागते हैं, दूसरी तरफ जंप करते हैं, वहां से भागते हैं, दूसरी तरफ जंप कर देते हैं। तो इनको भागने नहीं देना जब तक ये खुद अपनी जबान से इकरार ना कर लें कि हाँ जी समझ आ गया। तो इसको ज़हीर को भी मैं यही कहता हूँ कि अगर बात करनी है ना तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि भी अल्लाह ताला तुम्हें फहम अता करे, तुम्हें समझ अता करे, और समझने के लिए बैठो, ना कि क्रिटिसाइज करने के लिए और वो बाल की खाल उतारने के लिए। तो बस इतना ही मैंने कहना था। वैसे मादरत मैं जंप कर गया मैं आपकी बात में उस्मान भाई। तो एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि कादियानी और वो जेलमियों पे लानत बेशुमार।
माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने जी। बाजवा एम साहब, अस्सलाम वालेकुम। बाजवा एम भाई, अस्सलाम वालेकुम। बाजवा साहब, भाई साहब अब बोलना कि रिपोर्टें मारनियां सिर्फ। ओए होए। बाजवा साहब तो मैं जी जी बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अल्लाह का सलाम। शुक्र साहब। जी हजरत ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? जनाब ने काफर मानने हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं जनाब, इन्हों नहीं मानते। ਇਹਨੂੰ ਕੀ अल्हम्दुलिल्लाह ਮੰਨਦੇ ਹੋ? सुन्नी अहले सुन्नत है जनाब। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ना जनाब भाई सुनते ही नहीं है ना। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਆ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूं, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूं, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूं, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूं। जो क्वालिटीज गॉड के पास, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। जी सर, क्या बाजवा साहब जो इसने बोला है जी, अगर आप इंसान जो है वो 60 साल अपनी ज़िंदगी अल्लाह पाक को दे दे तो अल्लाह उसको मिनी खुदा बना देगा, मिनी खुदा। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं हजूर। क्या ये जो उसने फिक्रा बोला है ये कुफर बका है कि बस जो है गलती की है? हजूर कुफर बरका है, कुफर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो आपने भाई जी काशफ कश्मीरी भाई, अगर आपने कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं भाई। मेरा अब ये कितने सहेल तो नहीं? नहीं, मैं वही कह रहा था, एक सीनियर खंजीर है और दूसरा जूनियर खंजीर है। जूनियर है। माशाल्लाह। लें जी, अब मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट्स को खुली इजाज़त है, ऊपर आएँ और आके हमें मिर्ज़ा इंजीनियर और मिर्ज़ा सीनियर गुलाम अहमद कादियानी के बारे में बताएं, हैं जी, कि आपके नज़दीक उनके जो अकायद हैं वो सही उल अकीदा हैं या वो बकवास साथ ही करते हैं सिर्फ। आ जाएं जी ऊपर, कोई गाली नहीं देता इधर, बात हवालों से होगी, हैं जी। तो हमारी रिक्वेस्ट है जी, आप लोग आएँ और अपने अपने मिर्ज़ों को सच्चा साबित करें। हमारे नज़दीक दोनों ही जलील हैं। सही है जी। अच्छा, बात ये है अबू हसन भाई, आसिफ भाई और कासिम भाई, ये जो ज़हीर है ना, इसको जनाब आपने काल पर नहीं लेना। क्यों? आपको पता लग गया कि ऐसे बंदे का हल ना और होता है, एक मौजू छेड़ेगा दूसरी तरफ। भाई देखो, मिनी खुदा का अकीदा जो है उसका लिबास से क्या ताल्लुक है, समझे ना? तो जिस मरज़ई की जहाँ पे टून अड़ी होती है, मुल्हिदों को सुन सुन के वो वहीं पे रहता है। मैं मिनी खुदा का अकीदा बता रहा था कि ये कादियानियों का अकीदा है। कादियानी खुद बैठा है, वो मान रहा है कि हाँ भाई मिनी खुदा का अकीदा हमारा है। हम कहते हैं कि ख्वाहिश भी करोगे तो खुदा जो है वो आपको मिनी खुदा बना देगा। कहता मैं मानता हूँ। और इसी तरह मिर्ज़ा इंजीनियर वाले जो कहते हैं कि ख्वाहिश भी नहीं करनी पड़ेगी बल्कि आपको डायरेक्ट ही बना दिया जाएगा, 60 साल की ज़िंदगी दो आपको मिनी खुदा बना देंगे। ये कादियानियों का अकीदा है जो हम उसके सामने पेश कर रहे थे। उसको लिबास पे ले आया, फिर जनाब वो किताब पे ले आया, फिर वो जनाब अली वो पहले उसने शुरू किया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने वो जो कंकरियां आपने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्मान भाई, ये कासिम भाई करें बात। उस्मान भाई ये वही आए हैं, पहले भी आए थे, मिर्ज़ा इंजीनियर के ना स्टूडेंट हैं ये। तो इनसे कोई टॉपिक आप जो है ना खुद ही बता दें इनको, वरना मेरे पास जो है बहुत से टॉपिक्स हैं। जी उस्मान भाई। जी ठीक हो गया, मौजू इनको बता देते हैं हम, उसी मौजू पे ये गुफ्तगू कर लें हमसे। अच्छा,
उससे पहले ना उस्मान भाई मैं आपको एक ना वीडियो जो है ना सुनाता हूँ, ताकि जो मुसलमान हमें जो है सुन रहे हैं फ्रेश हो जाए। हर चीज इंजीनियरिंग होगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जो खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाहो इनू बाहो, ये नहीं सर पहना हुआ। जी उस्मान भाई अब जो है ना आप टॉपिक लगा लें इनके साथ कोई भी। अच्छा, ये जो भाई नीचे बैठे हैं ना, वो डबल टैप करते रहे ताकि जरा ब्रॉड ऊपर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो अभी मिनी खुदा पर बात हो रही थी, शायद ये उसकी कोई तैयारी वगैरह करके आए होंगे। ऐसे ही है, कोई तैयारी वगैरह की है आपने मिनी खुदा के ऊपर? मेरा नॉलेज कहाँ है, मैंने तो तैयारी नहीं की। मैं तो जस्ट उस टाइम पे ऑफिस में था, इसलिए मैं ज़रा बिजी हो गया था। मैंने कहा था बाद मैंने आपसे सुन लिया, लेकिन इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं। अच्छा अच्छा, पहले मुझे आप अच्छा, ये बताएं कि आप जी सिर्फ ये है कि ये ज़्यादातर मिर्ज़ा इंजीनियर के जो मानने वाले हैं ना, ये अपने अकली दलाल देते हैं। इनको पाबंदी ये करना है कि इन्होंने जो भी जवाब देना है ना, वो कुरान से और हदीस से जवाब देना है। इसके अलावा अगर अकली दलील से जवाब देंगे, वो उनका काबिल कबूल नहीं होगा। बस ये इनको पाबंद करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल जी, इल्मी किताबी का दावा तो है इनका, तो फिर इल्मी किताबी तो फिर किताबों से आपने दलाइल भी देने हैं, ठीक है जी। ऐसे ही है। आप मिनी खुदा के ऊपर बात करेंगे या जन्नत में उसने कहा है कि जनाब औरतें अगर ख्वाहिश नहीं, करेंगी आपने मिनी एक से खुदा ज्यादा की उस मर्दों टाइम पे बात की की, थी जब मैं आया फिर था, तो मिनी खुदा पे ही टॉपिक रखे ना। अच्छा ठीक है, मिनी खुदा के ऊपर आपने बात करनी है। उस्मान भाई ये वीडियो लगा दूं? इनको वीडियो सुना दें ताकि ये लग गए। इनसे जी, पूछ रहे हैं कि सुने। इन्होंने सुनी है वीडियो, पहले इनसे पूछ खुदा लें। जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो जी मोहम्मद भाई, आपने ये वीडियो जो है आपने मुकम्मल सुनी हुई है कि नहीं, पहले बता दें। सर मैंने सुनी हुई है, लेकिन जो चलो क्लिप काट ठीक है, समझ आ गई। एक मिनट, अब एक मिनट, अब हम भी सुनाते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी। जनती को आएगी नहीं है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में मौत को कत्ल किया जाएगा। मुस्लिम शरीफ में हदीस है जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है ये नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल जन्नत में जो कुछ है सब कुछ जायजा। जी उस्मान भाई। जी, उसके आगे अल्फाज हैं कि वो खुदाई का दावा क्यों, मेरे ख्याल से आप मैं सुनाता हूँ। उसमें है कि वो खुदाई का दावा क्यों किया, क्योंकि इंसान चाहता है कि वो खुदा बने। जी मैं लगाता हूँ। यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, वो 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुद्र में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से कि आपको वो सारी क्वालिटीज देगा। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से कि आपको वो सारी क्वालिटीज देगा। इंसान ने खुदाई का दावा क्यों किया? ये इंसान के इंस्टिंक्ट में है कि वो चाहता है कि मैं खुदा बनूं। जी अच्छा, खुदा जो बात कंप्लीट हो गई। अच्छा पहली तो बात, अच्छा मैं कंप्लीट करता हूँ, सिर्फ मेरा सुनने जुमला। पहली तो बात है ये जो ऑफर मिर्ज़ा ने जो है ना पेश किया है मुसलमानों के सामने कि खुदा कहता है 60 साल ज़िंदगी मुझे दे दो तो मैं मिनी खुदा। पहले तो ये आपने हदीस शरीफ से ना हमें बताना है कि लो जी ये हदीस शरीफ पढ़ी है। जी सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को। मैं सबसे पहले उस्मान भाई से, क्योंकि आपने अंदर 4-5 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं ये 2-3 वीडियोस में, तो मैं तो सबसे पहले यहाँ से बात स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ, ठीक है,
کہ شاید آپ لوگ یہاں پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو یہاں کچھ اور مطلب کی چیز ہے کہ جس کے مطلب کہ بندے کے خلاف ہونا ہے تو بس ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر آپ نے وہ بات کی جس بات سے میں نے آپ کو منع کیا تھا، مہد بٹ صاحب، جس بات سے میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے مرزا صاحب کیا سمجھتے ہیں، میری بات سن لینا پوری، پہلے میری پوری بات سن لیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، آپ وہ کہتے ہیں، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، مرزا صاحب وہ کہتے ہیں۔ ہم نے دلیل آپ سے مانگی ہے جو اس کے الفاظ ہیں، وہ دلیل ہمیں دیں قرآن سے کہ اللہ نے کہاں پہ یہ آفر کرائی ہے۔ جہاں نبی علیہ السلام نے کہیں پہ بتایا حدیث قدسی ہے، دو جگہ سے آپ نے ہمیں دو چیزیں بتانی ہیں، ایک قرآن کی آیت وہ نہیں ہے تو ایک حدیث، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو کہیں جھوٹ بولا اس نے مرزا نے۔ جی ذرا 2 منٹ بس کائنڈلی سن لیں گے ٹوکے بغیر؟ اچھا سارے ٹوکیں گے بالکل نہیں، اگر آپ جو ہے نا جب میں بات پوچھیں، اگر آپ نے بھائی بات سنو، اگر آپ نے بونگیاں مانی جی آپ کو پڑھنا نہیں آتا، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، وہ باتیں نہیں ہم سنیں گے، سیدھی سیدھی بات کریں، اس بات کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، چلیں بتائیں، چلیں اس بات کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے جھوٹ بولا، کیونکہ یہ چیز نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یار اس کو ریکارڈ کر لیں، مہد بٹ صاحب ایک منٹ ٹھہر جائے ذرا، کوئی بھائی جو ہے نا، یہ بھائی کا اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ دوبارہ ریکارڈ کر لیں آپ کی مہربانی۔ کر لیں ایک دفعہ اپنا ریپیٹ کر دیں کہ میں مرزا محمد علی انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ ریپیٹ کر دیں اور یہ دوبارہ سے اپنا بیان آپ کر لیں۔ جی بھائی بولیں۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو یہ ابھی بھائی نے الفاظ بولے منی گاڈ والے، نہ یہ چیز قرآن میں ہے نہ یہ چیز حدیث میں ہے، بٹ ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ کسی کو تشبیہ دینا، جیسے میں پہلے آیا تھا عثمان بھائی سے بات چیت ہوئی تھی، یہ جیسے انہوں نے کہ اشرا مبشرہ والے صحابی پہ بات کی تھی۔ بھائی جان نے پہلے آپ ساتھ اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی بولنا ہے میں مرزا محمد علی انجینئر کا اسٹوڈنٹ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا دے رہا ہوں کہ مرزا نے یہ بات جو ہے بکواس کیا، یہ آپ بولنا چاہتے ہیں۔ اچھا بکواس کی ہے تو پھر آپ لوگوں کے جو مولویوں نے بکواسیں کی ہیں میں نکال کے بیٹھوں وہاں پہ؟ بس وہ آپ آ رہے ہیں نا ادھر پھر سے؟ نہیں میں آپ کے پاس چل کے آیا ہوں، میرے سوالوں کا جواب پھر کون ہے؟ اگر آپ کے سوالوں کا جواب بھی ملے گا، بیٹھ کے کیا کچھ نہیں بولا آپ کے سوالوں کا بھی جواب، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے بزرگ نے کوئی بات غلط لکھی ہے تو مرزا بھی کرے گا غلط، تو وہ آپ اس کو برابر کر دیں گے؟ آپ نہیں برابر ہو گیا، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پھر اعتراضات سارے پھر ظاہر مرزا نے بھی وہ بولنے دیں اسے، آصف بھائی اسے بولنے دیں۔ اس نے ایک جملہ جو کہا ہے نا کہ میں مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن اس نے جھوٹ بولا کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، یہ اس نے جھوٹ بولا۔ جی آگے کیا ہوا پھر؟ آگے میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو سب سے پہلے جب میں آیا تھا اشرا مبشرہ والے صحابیوں پہ بات ہوئی تھی آپ کی، ذرا ایک منٹ رک جاؤ یار، یہ اشرا مبشرہ والے صحابیوں پہ جو بات ہوئی تھی، تو اگر آپ نے اشرا مبشرہ صحابی پہ بات کرنی ہے تو موضوع چینج ہو جائے گا، پھر یہ بتا دوں میں اس بات کو ختم کر بیٹھا ہوں۔ پہلے منی گارڈ پہ ہی رہنا ہے، اس کا پھر ہم آپ کو بتائیں گے نا کہ قرآن و حدیث میں اس بندے کے لیے کیا وعید ہے۔ واپس منی گارڈ پہ آ جاتے ہیں، چھوڑے ساری باتیں چھوڑے۔ انسان جب جنت میں جائے گا کیا اسے موت آئے گی؟ پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے یہ سر میں منی گارڈ پہ بات کر رہا ہوں نا،